جس نے تجھے پیدا کیا. ایک مدرسے کے جلسے میں گیا، پروفیسر صاحب تھے اور بڑے دھوم دھڑاکے کی تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا آرڈر جو آیا ہے وہ ہے اقرا، ریڈ، پڑھو. اور انہوں نے سائنس کی اور ٹیکنالوجی کی اور انگریزی تعلیم کی بڑی اہمیت بیان کر کے فرمایا کہ پڑھو. بدقسمتی میری تھی اور ان کی تھی نہیں معلوم. اس کے بعد مجھے بٹھایا گیا تو میں نے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور تمہارے جتنے علوم ہیں، ریاضیات، سب قرآن پاک میں موجود ہیں. اللہ نے کہا اقرا، اس قرآن کو بھی پڑھو، پہلے یہاں سے شروع کرو. جس کی تعلیم کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو، وہ قرآن ہے. اقرا بسم ربک الذی، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کے نام سے شروع کرنے والی ہونے والی کتاب یہی ہے. پڑھو قرآن کو. اور میں نے خطبے میں پڑھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے. دنیا میں بہت انقلاب آیا، کتب خانے کے کتب خانے جلا دیے گئے، علماء کو شہید کر دیا گیا، اور اندلس اور روس کے علاقوں میں تو مدارس دینیہ عربیہ کو بند کر دیا گیا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری چونکہ اللہ نے لے رکھی ہے، قیامت تک اسے کوئی اجاڑ نہیں سکتا، اسے ختم نہیں کر سکتا. اب اس کی حفاظت کی جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، گھر میں امی کے پاس سونا دیکھے، انگوٹھی، کان کی بالیاں، بنگڑیاں، نکلیس، چین، ڈالر دیکھے، اسے حفاظت کرتے نہیں، کہیں میں ڈبے میں، جیولری باکس نہیں، اس میں رکھتے. اور پھر وہ باکس کو کہاں رکھتے؟ باہر. کہاں رکھتے؟ بیرو کے اندر. شاباش، جواب دیو. تقریر کیا کر رہا ہوں میں، جمعہ کا خطبہ. تو اس زیور کی حفاظت کی وجہ سے وہ باکس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے. وہ اٹے کا یا پلاسٹک کا یا تگڑ کا یا کئی سا بھی ڈبہ ہو، اس ڈبے کی کوئی حیثیت نہیں. حفاظت ہو رہی ہے اس زیور کی. اس کی قیمت، اس کی منزلت معلوم ہے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، مہنگی چیز ہے. ہیرا ہو، چاندی ہو، سونا ہو، یہ زیورات کی حفاظت جو ہو رہی ہے اس ڈبے میں چونکہ زیور ہے، اس لیے اس ڈبے کو بھی بیرو کے اندر رکھا جا رہا ہے. یہ ہمارا سینہ، یہ ہمارا دل، اس کے اندر اگر قرآن آ جائے، اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اس قرآن کی حفاظت کے صدقے میں حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا. ہماری حفاظت کی ذمہ داری قرآن کے صدقے میں اللہ نے خود لے رکھی ہے. دنیا بھر میں حالات آئے، بہت سارے دنیا میں پیدا ہوئے، بہت سارے مر گئے. پرانی تاریخ، پرانی ہسٹری بولے بغیر آج کی بات کہوں تو جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے، فلسطین میں کر رہا تھا، اب تو رکا ہے الحمدللہ. وہاں سے جو رپورٹیں ملی ہے کہ حافظ قرآن بچہ مر گیا، اس کے بدن سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی. لوگ ایسے سینے میں ہاتھ لگا لگا کر سن لیتے. آدمی مر گیا تو لاش سے بدبو آتی. یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، آدمی کو زندگی میں بھی حفاظت کرتی ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی یہ قرآن اس کا محافظ ہے، قبر میں بھی قرآن اس کا محافظ ہے، جہنم میں جانے سے بھی قرآن بچاتا ہے، پل صراط میں تیزی سے نکالنے والی کتاب قرآن ہے. اور یہی کتاب کو اللہ حافظ قرآن سے کہیں گے دل پڑھتا رہے اور اپنے درجات کو بلند کرتا جا. جتنا پڑھتا رہے گا اتنا بلند ہوتا رہے گا. جہاں اس کی قرآن کی تلاوت ختم ہوگی وہی اس کی منزل ہوگی، اس کا ایک بڑا مقام ہوگا. اور یہ قرآن ہی کی وجہ سے. اور یہ قرآن کو جس دن اللہ نے نازل کیا، مثال کے طور پر جس دن تمہیں پیدا ہوئے، 1 سال کے بعد خوشی مناتے نہیں، میرا بیٹا پیدا ہوا، برتھڈے نہیں مناتے. شریعت میں اجازت نہیں ہے. لوگ خوشی تو مناتے ہیں، بولتے ہیں آج میں 14 سال کا ہو گیا، آج میں 13 سال کا ہو گیا، یاد کرتے نہیں. اور اس دن ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ میں باپ بنا، ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو کہ میرا گھر بچہ ہوا. ویسے ہی جس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اس رات
کو اللہ نے ایک ایسی فضیلت دی، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں۔ پھر اللہ سوال کرتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ اللہ جہاں جہاں سوال کیے ہیں لوگوں کو چونکانے کے لیے۔ وما ادراک ما الحطمہ، وما ادراک ما القاریہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب ہمارے بنگلور کے زبان میں کہوں، کسی بڑے مالدار کے، محلے کے کسی امیر کے، یا کسی صدر اور سیکرٹری کے بچے کے ساتھ کسی اور بچے کا مقابلہ ہو، لڑے، پوچھتا معلوم بھائی کون نا، پوچھتے نہیں ہمارا ابا کون معلوم، وہی اللہ پوچھتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، جانتے ہو اس کی فضیلت کو؟ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کون سی رات کو؟ جس رات کو قرآن نازل کیا، انا انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں۔ قدر والی رات قرآن کے نزول کی وجہ سے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ وہ ایک رات میں قرآن اتار کو اللہ اس کی فضیلت بڑھا ڈالے۔ اگر ہم یاد کر لیں گے، ہم پڑھتے رہیں گے، ہماری فضیلت نہیں بڑھے گی۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، بڑے سے بڑا دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا، بڑے سے بڑا مالدار، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر نہیں کہا۔ خیر جسے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے خیر الناس خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر، تم میں کہتا پوری انسانیت میں بہتر وہ ہے من تعلم القرآن، جو اساتذہ تمہارے قرآن پڑھاتے ہیں وہ، وعلمہ، اور جو پڑھتے ہیں وہ، یہی بہتر ہے۔ بقیہ دنیا کی نظر میں بڑا رہے گا، دنیا کی نظر میں اس کی فضیلت رہے گی جب تک کہ اس کا تعلق اس کے جسم اور روح کا ملا ہوا ہو، وہ بھی دنیا والوں کے لیے۔ جیسے ہی روح ہٹ جاتی ہے تو میت کہلاتا ہے۔ اور ایک صاحب قرآن کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے پاس ایسا ہے، اس کے روح کے نکلتے وقت فرشتوں کو بولتے ہیں کہ اس کے موت کی سختی میں نرمی کرو۔ غسل کے وقت فرشتہ آ کر کے نہلانے والے کے دل میں یہ القاء کرتا ہے کہ اس پر رحم کرو۔ تدفین کے وقت میں اللہ کے فرشتے پروں کے ذریعے سے حافظ قرآن کی میت کو لیتے ہیں تاکہ لوگ اتارنے والے تکلیف نہ پہنچے۔ پھر قبر کے پاس سرانے آ کر کے قرآن بیٹھتا ہے، حدیث پاک میں اس کے لیے حجت رہتا ہے کہ اللہ اس نے اس کی زندگی میں میری حفاظت کی تھی، اے اللہ اب میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ قبر کے عذاب سے بچاتا قرآن، اتنی بڑی چیز قرآن کی۔ اب اس کے بعد اسے سینے سے لگائیں گے۔ نیوز پیپر نہیں کہ سنڈے کا پیپر پڑھ لیے پھینک دیے، پھر منڈے کا پیپر آیا، سنڈے کے پیپر کو کوئی اہمیت نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام؟ اللہ۔ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اللہ سے بات۔ ایک بھائی اپنی بہن سے بات کرنے کتنا پسند کرتا، کہیں گاؤں میں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں اچھے ہیں کیا دیدی، کھانا کھا لیے کیا دیدی، پوچھتے نہیں۔ ویسے ہی جو لوگ اپنی بچیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، گھنٹوں فون میں بات کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ان سے محبت ہوتی ہے، ہوتی نہیں؟ اب ہمیں اللہ سے محبت رہی تو کم از کم روزانہ صبح میں ایک پارہ نازلہ پڑھنا، 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ صرف تلاوت کلام پاک کے لیے، تب علامت ہے کہ اسے اس سے محبت ہے۔ فار ایگزامپل بولو، تمہارے لنگراج پورم میں سب سے بڑی بلڈنگ کون سی؟ یہ گھر والے ناراض نہیں ہوتے ہیں، میں بولیا یہ گھر میرا اپنا ہے، اسے بولتے ہیں دعویٰ۔ کیا؟ گھر میرا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ دلیل پوچھتے ہیں لوگ، رجسٹر ہے کیا، کھاتا ہے کیا، کندایا ہے کیا، پانی ہے کیا، سب دلیل دیا تو بولیں گے ان کا گھر ہے۔ خالی بولنے پھرے تو میرا گھر کر دو، چھوٹا بچہ بھی بولتا حضرت چھوڑ رہے سو نہیں بولتا۔ میں چونکہ بچوں سے بات کرنے آیا ہوں، بچوں کے نہج پر بات کروں گا۔ کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بول رہے سو نہیں۔ مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، دن بھر بولنے کو بیٹھا تو بھی چلتا نہیں۔
محبت کی علامت دلیل ہے کیا؟ قرآن پڑھتا کیا؟ فرض نمازاں پڑھ رہا کیا؟ اللہ جو حکم دیے ہیں اس پر عمل کر رہا کیا؟ دعوے کے ساتھ دلیل ہے تو اللہ سے محبت ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ دعوے کے ساتھ دلیل ہے حضور سے محبت کرتا ہوں، عاشق رسول ہوں، داڑھی میری ہے کیا؟ سنت کے مطابق لباس ہے کیا؟ اللہ کے نبی پر درود کے پاک کے نذرانے بھیجتا ہوں کیا؟ سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا ہوں کیا؟ چپل پہنتے وقت سنت پر عمل کرتا ہوں کیا؟ چپل نکالتے ہوئے، بیت الخلا کو جاتے ہوئے، بیت الخلا سے آتے ہوئے، مسجد کو جاتے ہوئے، مسجد سے آتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، پوری زندگی میں میرے پاس ہر آدمی چپل پہنتا ہے، ہر آدمی زندگی گزارتا ہے۔ سنت کے مطابق اگر زندگی میری ہے تو دعوے کے ساتھ دلیل ہے، عاشق رسول ہوں۔ صرف زبان سے دعویٰ کروں تو مانتی تو میں مجھے عاشق کر کو، دلیل نہیں ہے۔ انگریزنگ سکھاؤ، دعوے ہاتھ سے پھیرو، آرے جارے کی زندگی ہے، پھر میں بولوں اللہ کے نبی سے مجھے محبت ہے، مانتی کیا رہنا؟ دعوے کے ساتھ دلیل رہنا۔ اب تمہیں قرآن ختم کر دلے کر کو حضرت بولے، تمہیں سنا دلے، اللہ مبارک کرے، اسے باقی رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ پڑھتے رہنا۔ کیا کرنا؟ باقی رکھنا، روز پڑھنا، مس ہوا تو مس ہو جاتا۔ اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہماری مکمل حفاظت کرتی ہے، اس سے ذرہ ہمیں منہ موڑے تو انہیں مکمل ہمارے سے رخصت ہو جاتی، پھر توفیق بھی ہوتی نہیں پڑھنے کی۔ بعض لوگ بولتے ہیں ہاں بچپن میں پڑھا تھا میں، کیا مصروفیت آ گئے، دکان آ گئی، فیکٹری آ گیا، بیوی بچے آ گئے، موقع ہی نہیں ملتا۔ اب جب موقع ملے گا تب اللہ سے کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اب تو میں تلاوت کروں گا، تب اللہ موقع نہیں دے گا۔ گھر میں شادی ہو، خوشی ہو، اور کوئی تقریب ہو، خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو، کسی کا انتقال ہو گیا، ہر دن میری تلاوت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، طے کرو، کریں گے؟ ان بچوں کی ترقی میں ان کا کمال نہیں، ان کے ماں باپ کا کمال۔ جن کے ماں باپ میں قرآن سے محبت ہوتی ہے تو انہیں اللہ سے جسے محبت کرتا ہے، انہیں قرآن سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں کا رشتہ قرآن سے کرواتا ہے۔ دیکھے ہوں گے آپ، جن لوگوں کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو بولتا ہے یہ ہمارے ابا کی گھڑی میں نشانی کو ملی سو، یہ میرے ابا کی ٹوپی، یہ میرے ابا کے باقیات، یہ ہماری امی کی کا جانی ماز مسلح، یہ ہماری امی کی اوڑھنی۔ حالانکہ لکھپتی کروڑ پتی رہتا، اسے کوئی ان چیزوں کی اہمیت نہیں، اس چیز کی نسبت چونکہ اللہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہے، تو وہ امی کی انگوٹھی، امی کی اوڑھنی، امی کے مسلح کو اتنا حفاظت سے رکھتا، اپنے بچوں کو بتاتا تمہاری دادی پڑھتے تھے صبح نماز سے، یہ اوڑھنی اوڑھ کر تمہاری دادی پڑھتے تھے سو۔ وہ اوڑھنی کی عظمت نہیں، وہ مسلح کی عظمت نہیں، محبت چونکہ ماں سے رہتی ہے، ماں کی ہر چیز سے محبت رہتی ہے، ویسے ہی دنیا میں بندے کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے رسول سے محبت ہوتی ہے، اللہ سے محبت ہو تو اللہ کے کلام سے محبت ہوتی ہے، جب اللہ کے رسول سے محبت ہو تو کلام اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں کا حال نہیں جانتا، پہلی مرتبہ اس گھر میں آیا ہوں، بنگلور کے 90% مدارس کا یہ حال ہے کہ بچہ جمعے کو آیا تو ہفتے کو نہیں، ہفتے کو آیا تو پیر کو نہیں، کیا تو نہیں حضرت سیٹرڈے چھٹی تھی، نانی کیا چلے گئے، فلاں کیا چلے گئے، قرآن کی ہمارے پاس اہمیت رہے گی کیا؟ غیر حاضریاں ہمارے پاس، اور جب بچے غیر حاضر ہوتے ہیں ماں باپ اساتذہ پوچھتے ہیں، ماں باپ بڑی آسانی سے کہتے نہیں حضرت ہمیں کزن کیا چلے گئے، رشتہ داروں کیا چلے گئے۔ رشتہ داروں کی عظمت اور اہمیت ہے، اللہ مبارک کرے۔ ایک اطلاع استاد کو نہیں دے سکتے، استاد کی اتنی ہمارے پاس اہمیت، جو میرے بچے کو قرآن پڑھاتا ہو، میرا بچہ جب بسم اللہ کہے، با پر دسنے کی، سین پر دسنے کی، الف پر دسنے کی، لام پر دسنے کی، لام پر دسنے کی، ہا پر دسنے کی، ایک بسم اللہ پر 50-60 میں کیا ملے میرے بچے کو، اتنا بڑا محسن میرے بچے کا استاد اسے بسم اللہ پڑھاتا ہے، اور اس کے اتنے احسانات ہونے کے باوجود ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ مدرسے کی پرواہ، نہ استاد کی پرواہ، کبھی بچہ آیا نہیں آیا، کبھی استاد کہیں کہ کل نہیں آئے تھے، جاؤ والدین کو بلا کرو، ایسا برس جاتی، ایک دن نہیں آیا کیا ہوگا حضرت؟ اسکول میں نہیں ہوتا، وہ کرسچین مشنری اسکول میں نہیں کر سکتے، ان کو ان کی دنیا نظر آتی ہے،
غیروں کے سامنے ہاتھ باندھ سکتے ہیں، پی ٹی ایم میں شرکت واجب ہے۔ مولانا فرما رہے تھے 40 بچے ہیں، 20 بچے 20 بچیاں رکھو، تو 20 بچوں کے پیرنٹس 20 رہنا تھا کم از کم۔ امید ہے 40 میں سے 20 عورتیں آ گئی ہوں گی، چلو اللہ مبارک فرمائے۔ 20 تو پیرنٹس ہونا تھا۔ ہمارا قرآن سے رشتہ نہیں، میرا بچہ کو پڑھ رہا ہے جس مدرسے میں، اس مدرسے کا استاد مجھے بول کر بھیجا ہے کہ آج ہمارے یہاں قرآن کی نسبت سے ایک نشست ہے، ہم نے کیا کیا؟ بھانجی کی نسبت، بھتیجے کا رسم، فلاں کی کیا کی گا، تو خاندان والے ناراض ہو جاتے، بھائی جانا، دکان بند ہوتا ہے، چھٹی لیتے ہیں، اپنے کاموں میں آگے پیچھے کر کے اس تقریب میں شرکت کرتے ہیں ہم، لیکن قرآن کا مسئلہ آتا ہے تو ہمیں بہانے آ جاتے ہیں۔ اور جو قرآن اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اور یہ قرآن ہماری ظاہر اور باطن، دنیا اور آخرت سب کا محافظ ہے۔ جب یہ قرآن سینے میں اترتا ہے تو دل مضبوط ہوتا ہے، ایمانی کیفیت آتی ہے۔ دنیا والوں نے آج سے 40 پر 8 دن پہلے بہت زیادہ مارے تھے کہ سپر پاور ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اس کے پاس ڈرون ہے، اس کے پاس میزائل ہے، اس کے پاس بلسٹک میزائل ہے، ہینڈ ڈون سسٹم ہے اور فلاں ہے، اور اس کے ٹیکنالوجی ایسی ہے، اس کا مساعد ایسا ہے کہ ان کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ سب نتیجہ رکھتا ہے، اور یہ حماس مٹھی بھر ہے اور 8 دن میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ان کے پاس نہ فلائٹ ہے، نہ B-52 بمبار طیارے ہیں، نہ ان کے پاس ڈرون ہے، وہی میزائلیں جو کندھے پر اٹھا کر آتے مقابلہ کرائے، اور جب ان کے سے کامیابی ہوتے ہوئے بھی نظر آئی، ان کے پاس چونکہ قرآن اور اللہ کی ذات کے اس پر ایمان تھا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو صاف وہ ان کا ایک رپورٹر جو ہے، نام نہیں لیتا، فی الوقت بعض لوگوں کو تکلیف بھی ہوگی، کیا موقع، کیا بول رہے ہیں حضرت، اس نے کہا وَمَا رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے نکلے تھے، مٹھی بھر مٹی اٹھائے تھے اور مشرکین کے اوپر پھینک کر کے نکل گئے تھے، اللہ نے کہا وَمَا رَمَيْتَ، آپ نہیں پھینکے، إِذْ رَمَيْتَ، جب آپ پھینکے تو وہ آپ نہیں پھینکے، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اللہ پھینکا تھا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، جب ان کی میزائلیں ان کے ٹینکوں کو لگتی اور ٹینک بلاسٹ ہوتے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہتے، ہم چھوٹے، ہم غزہ اور ہم اتنے کمزور، ہم اتنے ہونے کے باوجود ہم نے کامیابی کی، فوراً آیتیں پڑھ کر کے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ہم مارتے تھے اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہم بھیجتے، وہ وہاں تک جا کر میزائل یوں ٹرن ہوتا، ان کی ہیلی کاپٹر کو لگ جاتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جس کا تعلق قرآن سے ہو، جس کا تعلق قرآنی احکامات سے ہو، جسے محبت قرآن سے ہو، اسے محبت خدا سے ہوتی ہے۔ جس کی محبت خدا سے ہو، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، کبھی وہ ضائع نہیں ہوتا، جیا تو غازی، مریا تو شہید۔ اس لیے یہ مدارس دینیہ عربیہ میں جو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے اس کی قدر کریں، اس کے پڑھنے پڑھانے والوں کی قدر کریں۔ جو بچے مدرسوں کو آتے ہیں، جتنی پابندی کے ساتھ اسکول کو جاتے ہیں اس سے زیادہ پابندی مدرسے کو آنے کی ہو، اس لیے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جتنے پاک صاف مدر اسکول کو جاتے ہو، جتنا تمہارے ناخن چک ہوتے ہیں، تمہارے بال چک ہوتے ہیں، تمہارا یونیفارم چک ہوتا ہے، تمہارے شوز چک ہوتے ہیں، تمہارے ٹائی اور بیچ کو دیکھا جاتا ہے، ویسے مدرسے کے لیے بھی اسلامی لباس، میری ٹوپی ہو، میرا اسلامی کرتا ہو، میرا اسلامی پیجامہ ہو۔ مدرسے سے قانون ہے نہیں ہے، وہ سیکنڈری، میں تو کم از کم بحیثیت مسلمان بن کر جاؤں، یہ کوشش کروں۔ اور میں شاید غلط بول رہا ہوں، ان بچوں کے اگر پیرنٹس ہیں اوپر یا نیچے تو ان سے گزارش ہے کہ اس کا خاص لحاظ رکھیں۔ ان مدارس دینیہ عربیہ کو ہم نہیں جانتے جتنا یہود و نصارہ جانتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہاں پیدا ہونے والا مومن ہوگا، اس کے پاس ہتھیار نہ ہو، اس کے پاس ٹینک نہ ہو، اس کے پاس میزائل نہ ہو، لیکن اس کے پاس اللہ کی محبت ہے، اللہ سے ملنے اور ملاقات کرنے کے لیے شوق شہادت جو ہے اس کے پاس، اس لیے انہیں مضبوط ہے۔ اس کی ہمت ہمارے فوجوں کے سامنے بہت
کام کر جاتی ہے، ہمارے فوج نہتے ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ مدرسے کو، دینی مدارس دینی عربیہ کو بند کرنے کی سازشیں جو رچی جا رہی ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ جب تک ہم ان مدارس کو، ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو ساتھ نہیں دیں گے، الامان الحفیظ، ورنہ پھر بہت آنے والے دن بہت برے ہو جائیں گے۔ اور اس مدرسے کے علاوہ بھی ایک مدرسہ ہے، سب سے پہلے وہ مدرسہ سدھر جائے نا، پھر سب کچھ سدھر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں جیسی تعلیم ہوتی ہے طالب علم ویسا نکلتا ہے۔ جب قرآن اور قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کی عظمت ہوگی، ماں باپ کے دل میں، بچوں کے دل میں اساتذہ کی عظمت آئے گی۔ ماں باپ پیسوں کی محبت کرتے رہیں گے، بچوں کے دل میں پیسوں کی محبت آئے گی، پھر حلال حرام، بھائی کی پراپرٹی، میرا مال کس کا مال، باپ مرنے کے بعد سارا میں کھا جاؤں۔ ماں کا گود پہلا مدرسہ ہے، اس گود میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ اخلاق کو بناتی ہے۔ اگر عورتیں اوپر سن رہی ہوں تو ان سے کہوں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا مقام دیا۔ ایک زمانے میں عورت بچی ہوتی تو زندہ دفن کر دیا جاتا، اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عورت کے مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے تو تمہارے لیے نبی کا سلام پہنچتا ہے، تمہاری بیوی ہے اور اس کی قدر کرتے ہو تو سنو، خیرکم خیرکم لأہلی انا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کی قدر کرے، اور میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنی بیوی کی قدر کرتا ہوں۔ بیویوں کی عزت اور عظمت سکھائے۔ ماں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب یہ عورت کو کہا گیا کہ یہ مدرسہ ہے تیرا گود، یہاں پلنے والے، یہاں دودھ پی کر بڑھنے والے تیرے شاگرد ہیں، یہاں سے جو تعلیم ملے گی وہ ملے گی۔ جس زمانے میں صحابیات نے بچوں کو جنم دیا تھا، پیدا ہونے والے صحابہ ہوئے، پھر تابعین ہوئے، تبھی تابعین ہوئے۔ ماں کا کردار جب اچھا تھا، چہرے پر، سر میں چنریا تھی، حیا آنکھوں میں تھی، پردہ اور برقع تھا، غیر مردوں کے سامنے بولتی نہیں تھی، چاول چنتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کہتی، کھانا نتھارتے ہوئے اذان کے وقت بسم اللہ کہتی۔ ہم نے دیکھا ہے بچپن میں بوڑھیوں کو، پڑھی لکھی نہیں تھی، ان پڑھ تھی، کرنٹ جاتا تو بسم اللہ کہتی، کرنٹ آتا تو بسم اللہ کہتی، وہ کھانا اذان نتھارنا تو سر پر کپڑے ڈال لیتی تھی، غیر مردوں کے سامنے تو کھڑنے کا سوال ہی نہیں تھا، بڑی پابند تھی، علم نہیں تھا۔ اب علم بہت ہو گیا۔ جب تک ماؤں کا کردار اچھا رہا تو مفسرین کو جنم دی، ان ماؤں نے محدثین کو جنم دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آخری نبی ہے۔ لیکن جب ماں کے کردار اچھے تھے، عبد القادر جیلانی کو جنم دیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جنم دیا، سلیم چشتی کو جنم دیا، علاء الدین کو جنم دیا، صابر پیا کو جنم دیا۔ ماں جب تیرے اخلاق اچھے تھے، رشید احمد گنگوہی کو تو نے جنم دیا، جب تیرے اخلاق اچھے تھے، حسین احمد مدنی کو تو نے جنم دیا، جب تیرے اخلاق اچھے تھے، الیاس جی رحمت اللہ علیہ کو جنم تو نے دیا، جب تیرے اخلاق اچھے تھے، یوسف جی کو تو نے جنم دیا، مجاہدین کو تو نے جنم دیا، مفسر قرآن کو تو نے جنم دیا، محدثین قرآن کو تو نے جنم دیا، شریعت کے پابند لوگوں کو تو نے جنم دیا، دائی اور مبلغین کو تو نے جنم دیا۔ جب تیرے کردار بگڑ گئے، وقت پر تو ٹی وی کے سامنے بیٹھنے لگی، سر سے تیری چنریاں اتر گئی، آنکھوں سے تیرے حیا چلا گیا، شوہروں کی فرما برداری ختم ہو گئی۔ اے ماں، جب تیرے کردار ختم ہوئے، اللہ معاف فرمائے، شراب پینے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، زنا کرنے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، سود کھانے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، مسجدوں کو ویران کرنے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، قرآن کی توہین کرنے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، حدیثوں کا مذاق اڑانے والی لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، علماء
کی توہین کرنے والے لال، میری ماں تیرے گود سے پیدا ہوئی، اب بھی وقت ہے جب تو سدھر جائے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے طریقے پر آ جائے گی، حیا تیری آنکھوں میں آ جائے گا، پردہ تیرے چہرے پر آ جائے گا، تو اخلاق تیرے سدھر جائیں گے، شوہر کی فرما بردار بننے لگے گی۔ خدا کی قسم آج بھی محدثین کو تو پیدا کر سکتی ہے، مفسرین کو تو پیدا کر سکتی ہے، علماء کو تو پیدا کر سکتی ہے، مبلغین کو تو پیدا کر سکتی ہے، مجاہدین کو تو پیدا کر سکتی ہے۔ تیری زندگی میں ذرا کروٹ لے لے اور تیرے اخلاق بن جائے، خدا کی قسم ساری دنیا میں دیندار مسلمان رہیں گے جن کی طرف یہود و نصارہ گولیوں اور بم تو دور دیکھنے کی بھی ہمت نہیں کر پائیں گے۔ یہی دو مدرسے ہیں۔ اور جو نوجوان یہاں بیٹھے بڑے ہیں، ان سے گزارش ہے جب اپنے لیے بہو لاتے ہیں گھر کے لیے، یا جو جن کی شادی نہیں ہوئی جو اپنے لیے بیویاں لانا چاہتے ہیں، وہ تمہارے لیے بیوی اور بہو نہیں آ رہی ہے، تمہارے نسلوں کے لیے استانی ماں اور مدرسہ آ رہا ہے۔ مدرسے کا ایسا انتخاب ہو کہ میری آنے والی نسلوں تک دین چلے، اس کا انتخاب ہوگا۔ تو آج یہ 3 بچے پڑے ہیں، مجھے امید ہے ہر ماہ ان 4 5 6 مدرسوں میں سے کسی نہ کسی مدرسے میں 2 2 3 3 2 2 3 3 قرآن پڑھنے والے اور 2 2 3 3 اسکولوں کے ساتھ حفظ کرنے والے ضرور نکلیں گے، مجھے یقین ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے والوں کے لیے اور پڑھنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا۔ یسرنا کا اللہ نے آسان فرما دیا ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، مشکل سمجھے تو مشکل ہے۔ اللہ ہمیں اس کلام پاک سے محبت عطا فرمائے، اللہ کی محبت کے صدقے میں کلام پاک سے محبت ہو، اللہ کی محبت کے صدقے میں رسول اللہ سے محبت ہو، شریعت مطہرہ سے محبت ہو، اپنے بچوں سے جو محبت ہے اس کا اظہار دین کی شکل میں کریں، مال اور پراپرٹیوں کی شکل میں جو محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ بھی چھوڑ کر جائے گا، اس کی نسلیں بھی چھوڑ کر جائے گی، کسی اور کے حوالے ہوگا مال اور دولت۔ یہی باقی رہنے والی اور باقیات الصالحات ہیں، صالح باقی رہنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ ہمیں کلام پاک کی اور کلام پاک پڑھنے پڑھانے والوں کی، ان اداروں اور مدرسوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عجب ہمارا معاملہ ہو گیا ہے، ایک گلی میں 2 2 3 3 چیلر دکان ہوتے ہیں، چوتھا دکان کھلا تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کیا 4 4 5 5 کپڑے کی دکانیں، وہ مارکیٹ میں چلے تو 50 50 100 100 دکانیں، رسل مارکیٹ میں تو گوشت کی دکانیں لائن سے 50 40 40، فلاں گوشت کی 40 50، فلاں گوشت کی 40 50، ترکاری کی 40 50، پھولوں کی دکانیں اتنی، ترکاریوں کی، خشک سودوں کی۔ کبھی نئی دکان کھولے تو اسے اعتراض ہوتا نہیں، میرے گراہکا منجے دیتا اللہ رزق دیتا، انہیں کھولا تو اس کے مقدر کا، انہیں کھولا تو اس کے مقدر کا۔ تکلیف ہوتی اس کے آگے تو ہمیں مدرسہ چلا رہی، باجو کے اسی کی گھر میں کی مدرسے میں کیوں نہ 10 بچوں کو لگا تو کیا بھئی چل رہا نا مدرسہ، قرآن سے کیا ہے؟ تمہارے پاس جتنی توفیق ہے 100 200 150 50 بچے آ رہے ہیں، وہاں 10 جا رہے ہیں، 10 بچے زیادہ حافظ بنے گی، اتنا تو جس کی کھلنے پر، جس کی کثرت پر خوش ہونا چاہیے، ہمیں دلن اور تکلیف ہوتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے مدرسے ہیں سب دین کے خلے ہیں، وہاں کوئی الگ کتاب نہیں پڑھائی جاتی، سب مدرسوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ قوم کے بچے قرآن صحیح پڑھیں۔ جن جن مدرسوں میں اخلاص کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے، جہاں ریاکاری اور دکھاوا ہو اللہ ان کے ذمہ داروں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ہر مدرسہ پھلے پھولے ترقی کرے، ہر مدرسے کے بچے اچھے حافظ بنے، اللہ ایسے فیصلے فرمائے۔ ان مکاتب کے قرآن پڑھنے پڑھانے کے صدقے میں آنے والی بلاؤں کو، آفات کو، مصیبتوں کو اللہ ٹالتے ہیں۔ اللہ ان مدرسوں کو ذریعہ بنا کر ہمارے پورے علاقے میں، ہمارے پورے شہر میں، ہمارے پورے صوبے میں، ہمارے پورے ملک میں اللہ تعالیٰ رحمت کے فیصلے فرمائے، مصیبتوں سے حفاظت فرمائے۔ جو باتیں غلط اور تکلیف دہ ہوئی اس میں میرے بدعملی کا دخل ہے، جو باتیں مفید رہی اس میں اللہ کا فضل اور کرم ہے۔ میں غلطیوں پر اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ وما علیہ